اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الثانی الف شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ اپنی درسی کتاب نکالیں، اس میں الدرس الثانی الف، اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ جو ورڈز میننگ ہے یہ آپ کی کتاب میں ہے۔ ہر لیسن کے ساتھ، ہر درس کے ساتھ آپ نے اس کو کتاب سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب سے اس کو یاد کریں تو اس میں بالکل واضح الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیے۔ الدرس الثانی الف پیج نمبر 67 میں اس کے ورڈز میننگ دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح فرسٹ چیپٹر میں بھی آپ لوگ یاد کریں گے، فرسٹ درس میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، اور یہ فورتھ شروع ہے۔ الدرس الثانی الف فورتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہ ورڈز میننگ خود یاد کریں، باقی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں کا اختیار دیا گیا، کن باتوں کا اختیار دیا گیا؟ سوال ہے پیج نمبر 68۔ اس سبق کی یعنی سورہ احزاب کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی، اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ، اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر، عاقبت یعنی آخرت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکی کرنے والیاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر کے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ایسی کیا بات تھی کہ ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کریں؟ کہتے ہیں کہ فتوحات کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے لگاؤ بہت کم تھا، اس لیے انہوں نے دنیاوی آرائش کا خیال نہیں رکھا۔ ازواج مطہرات نے تنگی کی وجہ سے فقر و فاقہ کا رونا رویا، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، کیونکہ وہ دنیا کا سامان پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن ازواج مطہرات کا تقاضا بھی غیر فطری نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے لگاؤ کم تھا، وہ صرف آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جو آیت تخیر یعنی آزادی اختیار کے نام سے معروف ہے۔ ان آیات میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ دو باتوں میں سے ایک بات کو اپنے لیے اختیار کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے لگاؤ کم تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس مٹھی بھر کھجور رہ گئی ہے، اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے، سامان سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب
ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا سامان چاہیے، مال غنیمت میں بہت سارا سامان آ جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ وسلم تقریباً 30 دنوں تک ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے، گھر کے ساتھ بالا خانہ تشریف لے گئے۔ بالا خانہ ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، اور اس کو اس طرح اسٹیئرز جاتی ہے تو پھر اسے بالا خانہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آزادی اختیار، تخیر یعنی آزادی اختیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اپنے والدین سے مشورہ کیجئے، اگر تم آخرت کی بجائے دنیاوی مال و متاع چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں۔ دوسری بات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، دار آخرت اور سادہ زندگی پسند ہے تو ایسی صورت میں پیغمبر کے ساتھ رہ سکتی ہو، اس پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ امہات المومنین کا فیصلہ۔ آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عائشہ کو اللہ کا حکم سنایا، انہوں نے دار آخرت مانگ لیا۔ اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے دار آخرت مانگ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی کرو گی تو اس پر تمہیں دگنی سزا دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ناشائستہ الفاظ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی حرکت کرے گی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دگنا اجر، کہ اگر ازواج مطہرات اطاعت فرمانبرداری اختیار کرے گی تو عام عورت کی نسبت دگنا اجر ملے گا۔ ازواج مطہرات نے ساری زندگی کے تمام لذتوں کو ٹھکرا دیا، فقر و فاقہ اور درویشی کو پسند کر لیا۔ پھر اللہ نے ان کو بڑے اجر یعنی جنت کی نوید بھی سنائی کہ ہم نے ایسی نیکی کرنے والیوں کے لیے جنت اور عزت کی روزی تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ چونکہ ازواج مطہرات کا تعلق ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو پاکیزہ تر بنانا چاہتے تھے، رہتی دنیا تک تمام عورتوں کے لیے مثال بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر دنیا کا مال چاہیے تو محمد کو اجازت دی کہ آؤ ان کو تھوڑا سا مال دے کر اچھی طرح رخصت کرو، لیکن اگر یہ دار آخرت مانگتی ہے تو پھر ان کے لیے دگنا اجر بھی ہے۔ میرے بچوں، ہمارے لیے امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہے، ایسے فقر و فاقہ برداشت کیا ہے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ باپردہ خواتین تھیں، ہماری مائیں تھیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ہم پھر اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، ازواج مطہرات کو احکام و آداب کی تلقین۔ سوال ہے اسی پیج پر، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین کی ہے؟ ہمارے پاس اپنی درسی کتاب میں اسی ایکسرسائز میں یہی سوال ہے، اور پھر اس کا ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کن آداب و احکام کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر کی بیویوں،
تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر آپ پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم ملائم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے دور جاہلیت کی عورتیں اظہار تجمل یعنی ڈارک میک اپ کر کے، ہار بندے پہن کر، گلے میں دوپٹہ ڈال کر باہر گھر سے نکلا کرتی تھی، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی یعنی میل کچیل، شیطانی وسوسے دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہے، ان کو یاد رکھا کریں، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو یہ احکام و آداب سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ازواج مطہرات کو تابعداری کا حکم دیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور نیک کام کرتی رہو گی تو آپ کے نیک کاموں کا دگنا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ جنت میں اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ روزی تیار کر کے رکھی ہے۔ پھر تقوی کا حکم دیا، اے نبی کی بیویوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ خاص ہے۔ بچوں، آپ یعنی ازواج مطہرات خاص کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس لیے خاص ہیں۔ اس لیے بھی خاص ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مسلمانوں کی مائیں بنایا ہے، تو اس لیے وہ خاص ہے، کیونکہ آپ وسلم سے تعلق کی بنا پر اللہ نے تمہیں خاص مقام دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتی رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی تقوی کی بہت فضیلت بیان کی کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے، گورے کو کالے پر، غلام کو آزاد، آزاد کو غلام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کے بنا پر۔ تو یہ تقوی کا حکم ازواج مطہرات کو بھی دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نامحرم سے تخاطب و گفتگو، یعنی نامحرم کے ساتھ آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نامحرم سے بات کرنا پڑے تو پردے کے پیچھے کیا کرو، اور نامحرم سے نرم نرم ملائم باتیں مت کیا کرو، بلکہ انداز گفتگو با ادب اور پروقار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ دستور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نامحرم سے بات کرتے ہو تو آپ کے آنکھوں میں غصہ ہونا چاہیے اور لہجے میں سختی ہونی چاہیے، تو اس طرح نامحرم جو ہے اس کے دل میں کوئی بات بھی نہیں آئے گی کسی بھی لڑکی کے بارے میں۔ جب آنکھوں میں غصہ ہوگا تھوڑا سا اور لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوگی تو پھر لڑکیاں بھی محفوظ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے۔ یعنی لہجے میں سختی اور آنکھوں میں غصہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کے دلوں میں طمع پیدا نہ ہو جائے۔ مرض ہے یعنی آپ کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں جب تھوڑا سا غصہ ہوگا بات کرتے وقت اور لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوگی تو وہ آپ کے بارے میں اپنے دل میں کوئی طمع پیدا نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گھروں میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلا کرے۔ عورتوں کی اصل جگہ اس کا گھر ہوتا ہے، گھر میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتی رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سج دج، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جاہلیت میں عورتیں بہت میک اپ کر کے ہار بندے، پائل جس سے آواز آتی تھی پہن کر، گلے میں دوپٹہ ڈال کر اس طرح گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ازواج مطہرات کو منع فرمایا۔ اصل میں یہ حکم تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، رہتی دنیا تک تمام مسلمان لڑکیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھی اور اپنے حسن و جمال کا کھلم کھلا اظہار کرتی تھی، مظاہرہ کرتی تھی۔ شریعت نے اس بے حیائی کو تمام عورتوں کے لیے منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ازواج مطہرات، نماز اور زکوٰۃ، نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اطاعت کی بھی تلقین فرمائی کہ نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے اسے یاد کیا کرو، حکمت کی باتیں سیکھا کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے یعنی ازواج مطہرات سے میل کچیل اور شیطانی وسوسے دور کر دے، اور آپ ازواج مطہرات کو پاکیزہ تر بنائیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی تلاوت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ہمیں بھی حکمت کی باتیں جو اللہ کے رسول ازواج مطہرات نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں عبارات و ترجمہ اور اس کے مفہوم کی طرف۔ ہمارے پاس پہلی عبارت ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، آپ نہیں ہو، کاحد من النساء، ہر ایک عام عورت کی طرح۔ اے نبی کی بیویوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ خاص ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں ازواج مطہرات کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سلم کے ساتھ تعلق کی بنا پر آپ یعنی ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اسی طرح آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہے۔ نیک اعمال اختیار کیجیے، کیونکہ یہ نیک اعمال صرف آپ تک محدود نہیں رہتی، آپ تک محدود نہیں ہے، رہتی دنیا کے تمام مسلمان عورتوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے ایک نمونہ ہے، بالکل اسی طرح ہر بندے کے لیے ازواج مطہرات بھی ایک نمونہ ہوں گے۔ اس لیے زندگی کی راہ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو، تقوی اور پرسائی کے بلند مینار قائم کریں، جن سے قیامت تک تمام مسلم خواتین روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ آپ یعنی ازواج مطہرات خاص ہے، آپ خاص ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو امہات المومنین کا خطاب دیا ہے، تمام مومنوں کی مائیں۔ آپ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیوں نہ ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی آپ خاص ہیں۔ آپ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے بھی آپ خاص ہیں۔ آپ کے سزا و جزا میں فرق ہے، اگر ایک عام عورت ایک برائی کرے گی تو ایک برائی پر اسے ایک دفعہ سزا دی جائے گی، آپ ایک برائی کرے گی تو دگنی سزا دی جائے گی، آپ ایک اچھائی اختیار کرے گی تو پھر اس پر دگنا اجر ہے، ایک عام عورت کے لیے ایک اجر ہے، اس لیے آپ خاص ہے۔
آپ کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ خاص ہے۔ آپ نے تمام احکامات آپ سلم سے براہ راست سیکھے ہیں، اس لیے آپ خاص ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چل کر اپنے کردار کو سنواریں۔ ہر روز نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ازواج مطہرات کس قسم کی زندگی گزارتی تھی، تو اس طرح ہم اپنے کردار کو سنوار سکیں گے، ہم پردے کے وہ بلند مینار قائم کر سکیں گے، دکھا سکیں گے جو انہوں نے قائم کی تھی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس دوسری عبارت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ بھی بظاہر تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن تمام مسلمان عورتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھر کی چار دیواری میں رہو، اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر مت نکلا کریں۔ اگر اپنے گھر کی چار دیواری سے آپ باہر نکلتے ہیں تو محرم کے ساتھ نکلا کریں۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم باپ، بیٹا، خاوند، اس کے علاوہ وہ رشتے بھی شامل ہیں جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تین رشتے چونکہ آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی باہر نکلنا چاہیے۔ مفہوم ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ عورت کو گھر کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض بخوبی ادا کرنے چاہیے۔ عورتیں بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلا کریں، اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو محرم کے ساتھ گھروں سے نکلا کریں۔ یہ حکم بظاہر تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن تمام مسلمان عورتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک پردے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں ہوتا ہے، اور یہ عورت تب اللہ کے رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، یعنی چار دیواری کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ساری فضیلت ان کو ملتی ہے، ہم عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ہمیں کیا فضیلت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں رہ کر بچوں کی اچھی پرورش کرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت کا خیال رکھو تو مجاہدین کا درجہ حاصل کر سکو گی۔ یعنی کوئی عورت اگر بہت اچھے طریقے سے ایمانداری سے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، کیونکہ ماں کی گود بچوں کے لیے اولین درسگاہ ہے، تو پھر ان کے لیے جہاد جتنا ثواب ہے۔ آخر میں کہوں گی، لفظ عورت کا مطلب چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں، کیونکہ اس طرح وہ محفوظ ہوتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا اجر جہاد کے برابر ملتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نامحرم کے بغیر گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو شیطان طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں گھروں میں بیٹھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو عورت پردہ کرتی ہے، گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے، تو اس کا اجر شہداء کے خون کے برابر ہے۔ آگے آیت ہے ہمارے پاس، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابقہ دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ جاہلیت اولا کا مطلب ہے، اس سے مراد وہ برائیاں جو اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کے باقی لوگ کیا کرتے تھے۔ تبرج اس کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے، ابھرنا، ظاہر کرنے، کھل کر سامنے آنے کے ہیں۔ برج چمکتی ہوئی چیز۔ مطالب عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے تین مطالب ہوں گے۔ نمبر 1، اپنا چہرہ اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھانا۔ نمبر 2، لباس اور زیور کی خوبصورتی کو نمایاں کرنا۔ نمبر 3،
چال ڈال ناز و ادا کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ سج دھج سے مراد ہے بن سنور کر، ڈارک میک اپ کرنا، ایسے ہار بندے پائل وغیرہ پہننا جس سے آواز آئے۔ اس طرح سج دھج کر غیر محرم کے سامنے جانا اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کام جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے عورتیں کیا کرتی تھیں، اس حکم کے آنے کے بعد ایسا کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اپنے شوہر کے لیے عورتیں اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے کیونکہ یہ ثواب ہے۔ آخر میں کہوں گی کہ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرے، بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس میں محرم کے ساتھ گھر سے باہر ضرورت کے لیے جایا کرے۔ یہ تھا آج کا درس۔ پیارے بچوں، بہت زیادہ محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ نے اس درس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا، نہ صرف دنیاوی فائدہ حاصل کیا ہوگا بلکہ آخرت کا فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اس میں پردے کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ لڑکوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔